جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ حسنہ کا ذکر ہوتا ہے تو عموماً ہمارے ذہن میں یہ باتیں ابھرتی ہے کہ آپ کے کھانے پینے کا انداز کیسا تھا، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی صبح و شام کیسی ہوتی تھی، آپ چھوٹوں پہ شفقت اور بڑوں کی عزت کا خیال کس حد تک رکھتے تھے۔ لیکن وہ پریشانیاں عام طور سے ہمارے ذہن میں نہیں آتی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں اٹھائی، اور نہ ان تکلیفوں کا احساس ہوتا ہے جو اعلان نبوت کے بعد آپ نے برداشت کی، نہ ان دقتوں کو سمجھ پاتے ہیں جن کا سامنا آپ نے عکاظ کے بازار میں کیا، اور نہ اس درد کا اندازہ کر پاتے ہیں جس سے آپ طائف کی وادیوں میں دوچار ہوئے۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال مئی 619 عیسوی میں جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب جیسے کرم فرما چچا کی شفقت سے محروم ہو چکے تھے، غم خوار و ہمدرد بی بی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی نہیں رہی، اور احباب و اقارب نے بھی بے رخی اختیار کر لی تھی۔ ایسے عالم میں طائف ہی ایک ایسا شہر تھا جہاں دعوت و تبلیغ کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف کا رخ کرتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے بنو ثقیف کے سرداروں ابن عبد یالیل، مسعود اور حبیب سے ملاقات کی، انہیں اللہ کا پیغام سنایا اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ لیکن امارت و دولت کے نشے میں چور تینوں نے دعوت قبول کرنے کے بجائے یہ کہہ کر مذاق اڑایا کہ اللہ کو تمہارے سوا رسول بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا۔ کعبے کے پردے تار تار ہو جاتے اگر اللہ تم کو اپنا رسول بنایا ہوتا۔ میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو مجھ میں یہ طاقت کہاں کہ تم سے بات کر سکوں، اور اگر تم اللہ کے رسول نہیں تو میرے لیے یہ ذلت کی بات ہے کہ جھوٹے سے بات کروں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا۔ روایت کے مطابق 10 دنوں تک آپ نے طائف میں قیام فرمایا اور ایک کے بعد دیگرے طائف کے تمام سرداروں کو حق کی دعوت دی، لیکن کسی نے دھیان نہیں دیا، بلکہ جہاں جاتے یہی جواب ملتا کہ میرے شہر سے نکل جاؤ۔ طائف کے سرداروں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ کچھ اوباش قسم کے لفنگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جو آپ کو گالیاں بھی دیتے اور پتھر بھی مارتے جاتے، بلکہ نشانہ سادھ سادھ کر ایڑیوں اور ٹخنوں پر چوٹ کرتے تھے۔ پتھر مارنے کا یہ سلسلہ تقریباً 2 میل تک جاری رہا، یہاں تک کہ قدم ناز لہو لہان ہو گیا۔ بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ میں پناہ لینا پڑا۔ یہ ایسا دل خراش منظر ہے کہ آج بھی پڑھ کر اور سن کر دل دہل جاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں ہمیں ایسا واقعہ نظر نہیں آتا کہ کسی پر اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہوں اور اس نے برداشت کر لیا ہو اور دعاؤں سے بھی نوازا ہو۔ ایک بار ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یوم احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ پر گزرا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تیری قوم کی جانب سے جو تکلیفیں پہنچی تھی وہ تو پہنچی ہی، مگر جب میں نے ابن عبد یالیل بن عبد کلال کے سامنے دعوت پیش کی تو اس نے ٹھکرا دیا، چنانچہ میں اس حال میں واپس ہوا کہ میں غموں سے نڈھال تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے سخت دن تھا، لیکن اس قدر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی شکوہ کیا نہ کوئی شکایت کی، بلکہ بارگاہ الہی میں یہ دعا کی، یا اللہ، میں اپنی بے سر و سامانی، بے بسی اور لوگوں میں اپنی رسوائی کا شکوہ تجھی سے کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، مجھے تو کس کے سپرد کرتا ہے؟ اس دشمن کے جو مجھ سے ترش روئی سے پیش آتا ہے، یا اس قریبی شخص کے پاس جس کو تو نے میرے معاملات کا مالک بنا دیا؟
پھر بھی اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے ان باتوں کی کچھ فکر نہیں، کیونکہ تیری جانب سے ملنے والی عافیت میرے لیے کافی ہے۔ میں تیرے غضب اور تیری ناراضگی سے تیرے وجہ کریم کی تجلی کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے آسمان اور زمین روشن ہے، اور جس سے اندھیرا دور ہو گیا ہے، اور جس سے دنیا و آخرت میں کامیابی ملنے والی ہے۔ جب تک تو راضی نہ ہو جائے میں اپنے آپ کو کوستا رہوں گا، تو ہی عظیم قوت اور طاقت والا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں قرن ثعلب میں پہنچا اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ بادل کے ایک ٹکڑے نے میرے اوپر سایہ کر رکھا ہے۔ اس میں مجھے جبریل نظر آئے۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور آپ کے قوم کی باتیں سن لی ہے، اور اس نے پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں انہیں حکم دیں۔ پھر پہاڑ کے فرشتے نے سلام کے بعد عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حکم دیں تو دو پہاڑوں کے بیچ واقع طائف کو پیس کر رکھ دوں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو طائف کے سرداروں سے انتقام لے سکتے تھے، اور پتھروں کی چوٹ کا جواب پہاڑوں کے ذریعے دے سکتے تھے، اور انہیں یہ حق بھی پہنچتا تھا کہ جن لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے ان پر عذاب نازل ہونے کی دعا فرما دیں، جیسا کہ قوم نوح طوفان میں ڈوب گئی، قوم عاد آندھیوں میں اڑ گئی، قوم سمود کو بجلی کی گرج نے کھا لیا، قوم لوط پتھروں کی بارش میں ہلاک ہو گئی، اور حضرت موسیٰ کی قوم دریا میں بہہ گئی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم تھا کہ جن لوگوں نے پتھر مار مار کر قدم نازک کو لہو لہان کر دیا، ایسے دشمنوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا، اور فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی پشتوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اب ذرا ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم اپنوں سے محبت تو خوب کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے دین کی خاطر بھی دشمنوں سے محبت کی ہے؟ اچھی باتوں کا جواب تو ہم نے ہمیشہ اچھائی سے دیا ہے، کیا کبھی کسی کی گالیوں کا جواب بھی دعاؤں سے دیا ہے؟ کیا ہمارے اندر اتنی محبت، شفقت، مروت، حوصلہ اور صبر و قوت ہے کہ اگر ہمارے راستے میں کوئی کانٹا بچھائے تو ہم اس کی راہ میں پھول بچھائیں، اگر کوئی ہمیں مایوس کرے تو ہم اس کی امیدیں پوری کریں، اگر ہم سے کوئی تعلق توڑے تو ہم اس سے اپنا تعلق جوڑیں، اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم کرے تو ہم اس کو معاف کر دیں، اور ہمیں کوئی محروم رکھے تو ہم اسے عطا کریں، نہیں ہرگز نہیں۔ اگر واقعی یہ تمام باتیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق لینا ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنے اندر بھی جاں سوزی، نرمی، شفقت، رحمت اور دعوت و تبلیغ کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ آج ہم ایک ایسے ماحول اور معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں شرعی قانون نافذ ہے، نہ اس کے نفاذ کی کوئی صورت ہے، اور نہ ہی یہ سماج و معاشرہ فی الحال اس کے لیے تیار ہے۔ ایسے حالات میں مکی سیرت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم کسی پر جبراً شرعی قانون نافذ کرنے کے بجائے صلح و سلامتی اور معافی کی راہ اختیار کریں، اور اپنے اچھے اخلاق و کردار سے لوگوں کے ذہن و فکر کو بدلنے کی کوشش کریں، تاکہ لوگوں کا دل اور دماغ خود بخود شرعی نظام کی طرف راغب ہو۔ پھر اس کے بعد شرعی قانون کے نفاذ میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ نیز اگر کوئی ہماری دعوت قبول کرنے کے بجائے ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہمارا مذاق اڑاتا ہے، ہمیں برا بھلا کہتا ہے، یا سرے سے ہماری دعوت کا انکار کر دیتا ہے، تو اس پر برہم ہونے کے بجائے نہایت صبر و ضبط سے کام لیں
اور اس کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے کے بجائے عفو و درگزر کو بروئے کار لائیں، بلکہ ان کے لیے دعائے خیر کریں، اور یاد رکھیں کہ اگر یہ لوگ ہمارا پیغام نہیں سنتے تو کیا ہو، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ان کی آنے والی نسلیں ہماری دعوت قبول کرے گی اور ہماری آواز پر لبیک کہیں گی۔